جیسا کہ ہم لوگ پارہ نمبر پہلا جو قرآن کا پارہ ہے سورہ بقرہ بیان کر رہے تھے، اس کے 9 رکوع مکمل ہوئے تھے، تو باقی رہتے تھے وہ بھی کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اب جیسے کہ ہم پیچھے بات کر رہے تھے کہ اللہ نے اپنے مومنین لوگوں کی صفات بیان کی کہ وہ لوگ کون ہیں جو اچھے اخلاق والے ہیں اور ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ انہی کا ذکر کر رہے ہیں۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور ان میں سے جو نیک تھے انہوں نے ایسا ہی کیا، لیکن جو باقی تھے وہ اس چیز سے پھر گئے، اور پھر کہا رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ پھر تم پھر گئے، یعنی ان میں سے کچھ لوگ پھر گئے، مگر تم میں سے تھوڑے ہی اپنی بات پر قائم رہے، تو تم روگردانی کرنے والے ہو، یعنی اپنی زبان سے پھر جانے والے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا، اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو، پھر یہ جو تم نے اپنوں کو قتل کیا، تو کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم بچ جاؤ گے؟ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، تو تم کھلی گمراہی میں اور زیادتی میں ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ تو کیا خدا کے کچھ حکموں پر تم لوگ ایمان لاتے ہو، یعنی جو تمہارے حق میں صحیح ہیں اس کو مانتے ہو، اور جو تمہارے حق میں بہتر نہیں اس سے انکار کرتے ہو؟ ایسا کیوں؟ اس کا بدلہ کیا ہے مگر یہ کہ دنیا میں رسوا ہوگے اور قیامت میں سخت عذاب، پھر سخت عذاب کی طرف پھرے جاؤ گے۔ اللہ تمہاری کرتوتوں سے بے خبر ہے، ایسا نہیں کہ وہ نہیں جانتا تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ أولئک الذین اشتروا الحیاة الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو اپنا لیا، یعنی وہ موت کو بھول گئے، انہیں لگتا ہے کہ بس یہی دنیا ان کا سب کچھ، تو نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھیں کافروں کا بیان کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ تھے۔ اب اس رکوع میں ہمیں کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہمیں انکار نہیں کرنا اللہ تعالیٰ کی آیات کا، جھٹلانا نہیں ہے، اور کیا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر یقین رکھنا ہے، کسی چیز کو جھٹلانا نہیں، اللہ اور اس کے احکامات پر عمل کرنا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلِهِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، یعنی تورات، اور اس کے بعد پے در پہ، یعنی ہم نے ایک ایک کر کے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائی، یعنی حضرت مریم جو کہ سورہ مریم میں بھی ذکر آیا، ان کے بیٹے عیسیٰ، اور وہ پاک روح تھی، جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، اگر نہیں تو حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، تو جو عیسائی تھے وہ معاذ اللہ کہنے لگے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ نے کہا نہیں، اللہ پاک ہے کسی اولاد سے۔ تو کیا جب تمہارے پاس کوئی رسول حکم لے کر آئے جو تمہارے نفس کی خواہش نہیں تکبر کرتے ہو ان انبیاء میں سے کہ کچھ کو جھٹلاتے ہو اور کچھ کو مانتے ہو، اور اگر ایک گروہ کو تم نے شہید کر رکھا، یعنی انبیاء میں جو کافر لوگ تھے وہ انبیاء کو شہید کرتے تھے معاذ اللہ۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ۔
اور یہودی بولے ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر لعنت کی ان کے کفر کے سبب، تو ان میں تھوڑے ہی ایمان لانے والے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب تورات کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اس نبی کا وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا تو اس سے مکر گئے، ان کا انکار کرنے والے تھے، تو اللہ کی لعنت ہے منکرین پر یعنی کافروں پر۔ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ کس برے مولوں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ کے اتارے سے یعنی اللہ تعالیٰ کی نازل کی گئی کتاب سے انکار کیا، اس کی جلن میں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے، تو غضب پر غضب یعنی وہ صرف اللہ کے غصے کا شکار ہے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے یعنی گمراہی کا، آگ کا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے اتارے یعنی نازل کردہ جو ذکر ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں وہ جو ہم پر اترا ہم صرف اس پر ایمان لاتے ہیں، باقی سے ہم انکار کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے، ان کے پاس والے کی تصدیق فرماتا ہے۔ تم فرماؤ کہ پھر اگلے انبیاء کو کیوں شہید کیا اگر تمہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا، اس کتاب میں تو اس انبیاء کی تصدیق کی گئی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ أَخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب تمہارے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر تشریف لایا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی، اس کو معبود بنا لیا، تو تم لوگ ظالموں میں سے تھے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور جب ہم نے تم سے پیمان لیا اور کوہ طور کو تمہارے سروں پر بلند کیا، تو جو ہم تمہیں دیتے ہیں زور سے اور سنو، بولے ہم نے سنا اور نہ مانا، یعنی کہ وہ لوگ قرآن کو سنتے تھے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنتے تھے، مانتے نہیں تھے، اور ان کے دل میں بچھڑا رچ گیا، یعنی وہ یہ واقعہ بیان کیا تھا پیچھے ہم نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، تو اس کے پیچھے جو بنی اسرائیل والے تھے انہوں نے بچھڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی ان کے کفر کے سبب، تو فرما دیا کہ برا حکم دیتا ہوں تم کو، تمہارا ایمان اگر ایمان رکھتے ہو تو یہ ہے کہ تم ہمیں تو کہتے ہو کہ ایمان رکھتے ہو، لیکن در حقیقت تم اس کی پوجا کرتے ہو تو اس کو ماننے والے ہو۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تم فرماؤ اگر پچھلا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہونا، اوروں کے لیے تو بلا موت کی آرزو تو کرو اگر سچے ہو۔ یعنی اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ جو مومنین ہیں وہ موت سے ڈرتے نہیں، اور کافر کہتے تھے کہ بلا آگ ہمیں چھوئے گی، کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ شاید انہیں کبھی موت ہی نہیں آنی، یا پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے عہد لے رکھا ہے کہ وہ صرف اسی زندگی میں رہیں گے، جبکہ اللہ نے تو کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وَلَن يَتَمَنَّعُهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اور بدعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے تھے اور جو وہ ابھی کر رہے تھے، تو اللہ خوب جانتا ہے ان ظالموں کو۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں نے زیادہ جینے کی خواہش کی، اور مشرکوں سے تو ایک کو تمنا تھی کہ کہیں وہ 1000 برس جئیں۔ اب یہ وہی بات آ گئی نا جو کہتے تھے کہ ہمیں شاید موت نہیں آنی،
یعنی کہ اللہ نے کہا ہے کہ جو مومن ہے وہ تو موت سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے اس نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، تو وہ تو موت کی خواہش کرے گا۔ لیکن جو کافر ہیں وہ ایسا سمجھتے ہمیں کبھی موت ہی نہیں ہے، اور ان میں سے کچھ مشرکین تو ایسے تھے جو ایسا سمجھتے کہ شاید ہم 1000 برس زندہ رہیں گے، اور وہ ایسے عذاب سے دور نہ کریں گے، ان کی عمر جو ہے نا ان کو عذاب سے نہ بچا سکے گی۔ یعنی اگر ایسا وہ سوچتے ہیں کہ ہم زیادہ جئیں گے تو عذاب سے بچ جائیں گے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ۔ تو اس جبریل نے تو تمہارے دل میں اللہ کے حکم سے یہ قرآن اتارا، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا اور ہدایت اور خوشخبری دیتا ہے مسلمانوں کو۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسولہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو جو کوئی دشمن ہے اللہ کا تو وہ دشمن ہے فرشتوں کا، رسولوں کا، جبرائیل، میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے ان سب کا جو ان کا دشمن ہے، اور بے شک اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی، اور ان کا انکار کرنے والے ہو تو تم منکر اور فاسق ہو گئے۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا وَنَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور کیا جب کوئی عہد کرتے ہو تو ان میں سے ایک فریق اس سے عہد کو توڑ دیتی ہے؟ یعنی کیا تم عہد توڑنے والے میں سے ہو؟ تو بے شک تم مومنین نہیں ہو۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کی طرف سے ایک رسول جو ان تمام کتابوں کی تصدیق کرتا تھا جو ان کے پاس تھا، تو کتاب والوں نے کہا، ایک گروہ بنا لیا، یعنی وہ اپنی کتاب کو تو مانتے تھے لیکن اللہ کی کتاب کا انکار کرنے لگے، گویا وہ کچھ علم نہیں رکھتے تھے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ وَهَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ مِنْ الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اب اس میں نا ایک چھوٹا سا واقعہ ان آیات میں حضرت سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت سلیمان کو نا اور اس کے پیروکار جو شیطان پڑا کرتے تھے، حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ ان کے پاس نا یعنی وہ جنات پر فضیلت رکھتے تھے کہ اب کوئی کام وغیرہ ہو جنات سے کروانا، اور جادو وغیرہ، اس طرح لوگ کہنے لگے کہ یہ جادو کرتے ہیں یعنی جادو سکھاتے ہیں، جبکہ وہ تو کلمات اللہ کی طرف سے تھے۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ سلیمان نے جو بیان کیا اس نے اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا بیان کیا، تو تم لوگ جو کہنے لگے کہ وہ جادو سکھاتا ہے، وہ جادو نہیں، بلکہ بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اترا، اور دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ یہ تمہارے لیے آزمائش ہے، اس پر اپنا ایمان نہ کھو دینا۔ تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالتے۔ اب وہ جو مطلب جادو وغیرہ سیکھتے اس سے کیا کرتے تھے؟ مرد اور عورت میں جدائی ڈالتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کا سب سے برا کام، یعنی جس میں شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ وہ کسی ماں کو یا باپ کو مطلب ماں باپ کی نافرمانی کر کے نہیں خوش ہوتا، بروں سے بدتمیزی کر کے اتنا خوش نہیں ہوتا۔ شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے ایک میاں بیوی کے درمیان جھگڑا کروا کر۔ تو جو کافر تھے انہوں نے کیا کیا؟ جادو سیکھ لیا، اس سے وہ مرد اور عورت میں فرق کرنے لگے، اس میں جھگڑا کروانے لگے۔ تو خدا کے حکم سے ایسا نہ کرنے والے تھے سلیمان تو اپنے رب کا پیغام دینے والے تھے، اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ سلیمان جادو سکھاتے تھے، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، یعنی جو وہ کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آخرت میں ان کا کیا انجام ہوگا، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچی، کس طرح انہیں علم ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا
الصبحۃ من عند اللہ خیر لو کانوا یعلمون، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو اللہ کے یہاں ثواب بہت اچھا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے کہا ہے کہ میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، اے ایمان والو راعینا نہ کہو، یوں عرض کرو کہ حضور ہم پر نظر رکھیے اور پہلے ہی سے باغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، راعینا نہ کہنا، اس کے بارے میں نا ایک واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک کی شان نزول میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کرتے راعینا یا رسول اللہ۔ اس کے یہ معنی تھے کہ یا اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائے، یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع، یعنی کہ کوئی بات اگر سمجھ نہ آتی تو صحابہ کہتے راعینا یا رسول اللہ، ہمیں دوبارہ سے سمجھائیں۔ جبکہ جو کافر لوگ تھے نا، انہوں نے راعینا کو بدل کر راعینا کر دیا، جس کا معنی ممانعت کے تھے، یعنی دوسرا لفظ انظر نہ کہنا زیادہ بہتر تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ راعینا نہ کہیں، انظر نہ کہیں، یعنی ہماری طرف نظر، یعنی جو کافر تھے انہوں نے راعینا کا لفظ بگاڑ کر طنز میں کر دیا۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ جو ایسا لفظ جس میں کوئی شک یا شبہ ہو وہ کہو ہی نہ، آپ انظر نہ کہہ لیں کہ اے اللہ کے رسول ہماری اس بات پر غور و فکر کریں۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ جو کافر ہیں یا مشرک ہیں وہ نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بلائی اترے تمہارے رب کے پاس سے، اللہ اپنے رحمت سے خاص کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یعنی جو کافر تھے نا، اب بنی اسرائیل میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کو ایسے لگتا، کیونکہ زیادہ پیغمبر جو تھے بنی اسرائیل والے میں سے تھے، ان کی آل سے، حضرت یعقوب کی آل سے تھے، تو وہ سمجھتے تھے آخری نبی بھی انہی کی آل میں سے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل کی آل سے تھے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنے پیغمبروں کو مانا اور جو بنی اسماعیل کے سے تھے ان کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور معاذ اللہ بعض کو تو انہوں نے قتل بھی کرا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بے شک اللہ جس پر چاہے اپنی رحمت کرتا ہے، یعنی جسے چاہے نبوت عطا کرتا ہے۔ ما ننسخ من آیات او ننسخها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب کوئی آیت ہم تم پر نازل کرتے ہیں، تم بعض پر ایمان لاتے ہو، بعض کو منسوخ کرتے ہو، تو اس سے بہتر یا اسے اگر ایسا ہے تو پھر اس کے جیسی کوئی لے آؤ، یا اس سے بہتر کوئی لے آؤ اگر تمہیں کچھ علم ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، تم کچھ نہیں جانتے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی ہے جو آسمان اور زمین کا بادشاہت رکھتا ہے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، تو اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، کیا یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ویسا سوال کرو جو تم موسیٰ سے پہلے کر چکے ہو، جو ایمان کے بدلے کفر ہے اور ٹھیک راستہ بہک گیا بہت کتابوں نے چاہا۔ اب دیکھیے موسیٰ سے جو سوال کرتے تھے، معاذ اللہ جب موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات نازل کی گئی، جب وہ پڑھ کے سناتے تھے تو وہ معاذ اللہ کہتے تھے یہ جادو ہے، یہ خود سے شاعری کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل کیا گیا تو بہت سے کافر تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معاذ اللہ کہنے لگے کہ یہ شاعر ہے، خود سے شاعری بیان کرتا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفْرًا، اور تم میں سے بعض ایمان لائے اور بعض نے کفر کیا، حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ، جبکہ ہم نے تو ان کی طرف حق اتارا تھا، یعنی جس میں کوئی شک نہیں۔ یہ تو سورہ بقرہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا دینا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں، تو پھر کافر لوگ پھر بھی اس میں شک کرتے تھے۔ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ،
اب کیا کرو، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّہِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر، اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجی ہے اللہ کے یہاں پاؤ گے، یعنی تم نے جو نیکی کی ہے نا، قیامت کے دن اس کا صلہ بھی پاؤ گے۔ اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی کہ قرآن پاک میں جہاں پہ بھی نماز کا ذکر ہے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، یعنی نماز تو ایک عمل ہے ہی، لیکن زکوٰۃ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو قبر عذاب کے قبر کا عذاب ہے اس سے بھی محفوظ کرے گی۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا کریں۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائیں گے مگر وہ جو یہودی اور نصرانی ہے، یہ ان کے خیال ہیں، تو تم فرماؤ کہ جو مومن ہے وہی جنت میں جائے گا، اور اگر تم سچے ہو تو ایمان لاؤ۔ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ تو تم میں سے جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں نیکی کا صلہ ہے، تو وہ غم یا اندیشہ نہ کریں۔ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَقْتُلُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اس طرح جاہلوں نے ان کی سی بات کی، یعنی جو کافر تھے انہوں نے جھٹلایا، تو اللہ قیامت کے دن اپنا فیصلہ ضرور کرے گا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو اس کا تم عذاب، یا اگر نیکی کر رہے ہو تو اس کی جزا، اور اگر برائی کر رہے ہو تو اس کی سزا آخرت کے دن لازمی پاؤ گے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے عذاب عظیم یعنی بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، یعنی اب یہ جو آیت ہے نا، ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا تو وہ کہیں ایسی جگہ پہ گیا جہاں اسے قبلہ نہیں پتہ تھا، تو اب وہ حیرت میں پڑ گیا، تو اس نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، کہا یا رسول اللہ میں کس طرف منہ کر کے نماز پڑھوں؟ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، یعنی اگر تم کسی ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا قبلہ کس طرف ہے، نماز کس طرف منہ کر کے پڑھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، یعنی ہر طرف اللہ ہی ہے، تو تم جہاں چاہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ اور بے شک ان اللہ وسیع علیم، اللہ بہت بڑی وسعت اور علم رکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ۔ اور خدا اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد نہیں۔ اب یہ آیت ان لوگوں کے حق میں جو معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ خدا کا بیٹا، تو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، یعنی نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ بَدِیعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بس وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کن کہتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَعَلَّ يُعَلِّمُنَ اللَّهُ وَتَأْتِينَا آيَاتُ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلُ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ۔ ان سے اگلوں نے بھی ایسے ہی کہی کہ ایسی باتیں کی ان کے دل میں سے ایک کہ بے شک ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی یقین رکھنے والوں کے لیے، جیسے کہ قرآن کی ایک ایک آیت واضح ہے، قرآن مبین اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بیان کر دیا۔ اس قرآن کو آپ پڑھ کے دیکھیں، دنیا کا ہر مسئلہ اس میں اس کا حل موجود ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَتُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، بے شک ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ کا خوف لوگوں کو بتانے والا، اور دوزخ والوں کا سوال نہ ہوگا، یعنی جو دوزخ والے ہیں ان سے سوال نہیں کیا جائے گا،
ان کی نیکیوں کا، کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے گناہ کیے ہیں تو اسی وجہ سے تو وہ جہنم میں گئے ہیں۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ اللَّهِ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور ہرگز تم میں سے یہود اور نصارہ راضی نہ ہوں گے ایک دوسرے کی پیروی کر کر، تو تم فرما دو ایک اللہ ہی کے لیے سب کچھ ہے، تو تم اسی کی پیروی کرو اگر تم ہدایت چاہتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ جیسی چاہے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، جن لوگوں نے اس کا انکار کیا تو وہ ضیاع کار یعنی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا وہ احسان جب میں نے تمہیں تمام جہانوں والوں میں سے یعنی زمانے والوں میں سے سب لوگوں پر تمہیں برتری دی۔ اب برتری دینے سے مراد کہ اللہ نے بنی اسرائیل والوں میں سے ہی پیغمبر چنے، اب انہی کی آل سے پیغمبر چلے اور آگے پھر چلتے آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر میں آ کر بنی اسماعیل کی آل سے آئے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهُ شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے کہ کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ دے گی، یعنی قیامت کے دن سے جس دن کوئی کسی کی سفارش نہ کر سکے گا اور نہ کسی کی سفارش کسی کے حق میں قبول کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی اور میری اولاد سے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچانا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے ابراہیم کو کہا یعنی ابراہیم اور اسماعیل کو کہا کہ اللہ کے لیے گھر بناؤ جس میں نماز کو مقام بناؤ اور نماز قائم کرو، ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کہ میرا گھر خوب صاف ستھرا کرو، اعتکاف والوں کے لیے، طواف والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے، اور ان کے ساتھ رکوع اور سجود کرو۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْهُ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اب دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی جو تعمیر کا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح سے حکم دیا اور انہوں نے کہا کس طرح سے مبارک رکھی خانہ کعبہ کی، اور پھر لوگ پے در پے طواف کرنے آنے لگے تو اللہ نے کہا کہ اس شہر کو امان والا یعنی امن والا بنا دیا، تو تم لوگ آؤ ایمان کے ساتھ اور اس میں اللہ کو یاد کرو، دعا کرو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ، اور جب اٹھایا تھا ابراہیم اس گھر کی یعنی جب ابراہیم اور اسماعیل نے اس گھر کی نیند بنائی یعنی اس کی بنیاد رکھی، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اور کہا اے ہمارے رب دعا کی تو اللہ کیا فرما رہے ہیں، تقبل منا، ہم نے اس کو قبول فرمایا، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہم خوب سننے والے اور تو خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریاتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اور اے ہمارے رب ہمیں تیرے حضور گردن جھکائے ہیں یعنی سجدہ کرتے ہیں، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار ہے اور ہماری عبادت کے قاعدے بتا رہی ہے، ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اور فرمایا کہ تم پختہ علم رکھتے ہو یعنی قرآن کی آیات، تو ان کو خوب صاف ستھرا کرو اور ان کی آیات کو کھول کھول کر بیان کرو، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔
وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاہِیمَ، اور ابراہیم کے دین سے منہ نہ پھیرو، إِلَّا مَن سَفِیہَ نَفْسَہُ، سوائے اس کے کہ جو دل کے احمق ہیں، وَلَقَدِ اصْطَفَیْنَاہُ فِی الدُّنْیَا وَإِنَّهُ فِی الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِینَ، کہ وہی دین آگے بڑھے گا اور آخرت تک چلے گا اور صالحین کے لیے ہدایت ہے۔ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِینَ، اور آپ فرما دیجئے کہ سلامتی ہے اس کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّینَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُّسْلِمُونَ، اور بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا تو تم نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ یعنی جب یعقوب علیہ السلام اور ابراہیم نے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ تم اس دین کے علاوہ کسی کی پیروی نہ کرنا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ اور جب موت آئی، یعنی جب حضرت یعقوب علیہ السلام موت کے قریب تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی، کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو وہ کہنے لگے بے شک آپ کے آباء و اجداد جس کی عبادت کرتے آئے، یعنی آپ کے آباء و اجداد ابراہیم و اسماعیل اسحاق، ایک خدا کی، تو ہم مسلمان ہیں، ہم بھی ایک خدا کی عبادت کریں گے۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون، ایک امت ہی گزر چکی ہے، ہم انہی کی آل میں سے ہیں، تو جو انہوں نے کمایا ہمارے لیے بھی وہی ہے، تو ہم انہی کے کاموں پر آگے چلیں گے، یعنی انہی کے دین پر چلیں گے، ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِکِینَ، اور یہودی اور نصرانی بولے راہ پاؤ گے اگر تم فرماؤ بلکہ ہم نے تو ابراہیم کا دین لیا ہے، لیکن جب کہ وہ باطل پر تھے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم بھی ابراہیم کے دین پر ہیں، لیکن وہ مشرک تھے اور جھٹلانے والے تھے، من المشرکین، مشرکوں میں سے تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور فرما دیجئے کہ ہم نے جو نازل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اتارا گیا ہے ابراہیم و اسماعیل اسحاق اور یعقوب پر اور ان کی اولاد پر، جو عطا کیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ، اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے، ہم ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد منہم، کہ کسی میں بھی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ کے حضور گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ لوگ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے جیسے کہ وہ لوگ ایمان لائے جو ہم سے پہلے تھے، اور وہ ہدایت پائیں گے، اگر منہ پھیریں گے تو وہ ان کی ہی گمراہی ہے۔ تو اے محبوب، ان قریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا، اور وہی سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ صبغۃ اللہ، قربان جائیں، ماشاءاللہ۔ یہ آیت ہمیں بہت خوبصورت لگتی ہے۔ صبغۃ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا رنگ۔ اب اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہے؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں خود کو ڈال لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، صبر، تحمل، تقوی اختیار کریں، یعنی اللہ نے جو بیان کیا آپ خود کو بس اس کے مطابق ڈال لیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ اللہ ونحن لہ عابدون، کہ میرے بندوں کے لیے سب سے بہترین جو رنگ ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تو خود کو اس کے مطابق ڈال لو۔ قُلْ تُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کیا اللہ کے بارے میں تم لوگ جھگڑتے ہو؟ تو فرماؤ حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی، اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ، تو اس میں کسی قسم کا کوئی جھگڑا نہیں، اگر تم صالحین ہو تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے۔ ام تعقلون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارى قل انتم اعلم ام اللہ ومن ازلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما له بمغافل عما تعملون، تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔
اور وہ کہنے لگے ابراہیم و اسماعیل، اسحاق و یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی اور نصرانی تھے، تو فرماؤ کیا تمہیں علم زیادہ ہے اللہ سے؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی آئی اور اس نے اس کو جھٹلایا؟ خدا تمہاری کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور اگر ایک گروہ گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری، یعنی جو تمہارے اعمال ہے وہ تمہارے لیے، اور جو ان کے اعمال ہے وہ ان کے لیے، ان کے اعمال کا اجر تمہیں نہیں ملے گا، اور ان کی کاموں پر تم پر کوئی پرستش نہ ہوگی اور نہ ہی ان کے گناہوں کی۔ اب دیکھیں اس بارے میں جو سیکھنے کو کیا ملا، بس یہی سب سے بڑی بات ہے کہ خود کو نماز میں ڈال لیں، اللہ کا رنگ اپنا لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، مومنین میں سے ہو جائیں، غیب پر ایمان لائیں، اور کافروں جیسی روایات نہ اپنائیں، یعنی کچھ کو ماننا کچھ کو نہ ماننا۔ اب کچھ کو ماننے سے مراد ہرگز نہیں کہ آپ پیغمبروں کو مانتے ہیں، کچھ ایسے احکامات جن پر آپ عمل نہیں کرتے ہو جانتے ہوئے بھی، جیسا کہ آج کل کہا جاتا ہے بڑوں کا احترام کرو، لیکن ہمیں پتہ بھی ہے پھر بھی ہم لوگ بڑوں سے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، تو ایسے عملوں سے خود کو محفوظ رکھیں۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔